یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. عبادت کی نیت سے بآواز بلند درود شریف پڑھیں. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. قرآن کریم کی جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں کوئی ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. تم میں کوئی ایسی جماعت ہونی چاہیے. اور پھر فرمایا کہ یہی وہ جماعت ہے جو اللہ کی طرف بلائے گا لوگوں کو، اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب پانے والا ہے. تو اللہ نے قرآن میں ہمیں کہہ دیا ہے کہ جماعت بناؤ. اگر جماعت نہیں ہے ہمارے درمیان، کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو چند لوگ مل کے اللہ کی طرف بلائے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جماعت بناؤ. کیوں اللہ جماعت بنانے کے لیے کہہ رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کیوں جماعت بنانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کہے گا کہ ارے تم تو دنیا میں ہر چیز کی جماعت بناتے ہو، ہر چیز کی پارٹی ہوتی ہے، تو کیا میری کوئی ایسی جماعت نہیں ہونی چاہیے جو میرے بندوں کو میری طرف بلائے؟ تو ہم خود اس کا جواب نکال سکتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا کہ تمہارے درمیان تو لاکھوں جماعت موجود ہے دنیا میں، ہر جہاں بھی جائیے آپ کو جماعت ملیں گے. بینکوں میں جائیے، آفس میں جائیے، کالج میں جائیے، گاؤں میں جائیے، بڑے لیول پہ جائیے، پوری دنیا کی بھی میٹنگ ہوتی ہے نا، تو ہر جگہ تو جماعتیں ہوتی ہے نا، ہر چیز کی جماعت بنی ہوئی ہے. جہاں پہ میٹنگ ہوتی ہے، مشورے ہوتے ہیں، کیسے کام کیا جانا چاہیے، کیسے دنیا کو ترقی پہ لانا چاہیے، ہر چیز کی پلاننگ چل رہی ہے، میٹنگ چل رہی ہے. تو بھائی ایسی بھی تو اللہ، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جماعت بناؤ جو میرے بھٹکے ہوئے بندوں کو میرے طرف بلائے، تو اللہ جماعت بنانے کے لیے کہا ہے. جماعت کیوں بنانے کے لیے کہا ہے؟ وہ اس لیے بھی کہا ہے کہ اب دنیا میں نبی نہیں آئے گا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آئیں گے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں. جماعت کیوں بنانے کے لیے کہہ رہا؟ دیکھیے اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلانا کس کا کام تھا؟ نبی کا کام تھا. کس کا کام تھا؟ نبی کا کام تھا. نبی آتے تھے اللہ کے بھٹکے بندوں کو اللہ سے ملاتے تھے، وہ اللہ کی طرف بندوں کو بلاتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں آئیں گے. آئیں گے نبی نہیں آئیں گے. جس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ نبی دوبارہ آئیں گے وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا آخری نبی ہے، یہ اللہ کا لاڈلے نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور جو نبی کا دعویٰ کرے یا کسی اور نبی کے آنے پر کہ کوئی اور بھی نبی آ سکتا ہے ایمان رکھے، تو اس کا ایمان ختم ہو گیا، مومن نہیں کہلائے گا، مسلمان نہیں کہلائے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب نقطۂ نظر یہ سمجھے کہ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے نا، کبھی کبھی دو نبی ایک ساتھ جمع ہوتے تھے. جیسے کہ حضرت ابراہیم بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے اسحاق بھی نبی ہے. تو بیک وقت ایک ساتھ 3 نبی جمع ہے. حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں، ان کے بھائی ہارون بھی نبی ہیں. اسی زمانے میں حضرت شعیب علیہ السلام بھی نبی ہے، حضرت یوسف بھی نبی ہے، ان کے بعد یعقوب بھی نبی ہے. تو کبھی کبھی کئی نبی ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ زمانہ بغیر نبی کے رہا ہو. ہر زمانے میں نبی موجود ہے. اور نبی آتے تھے تو کبھی کسی شہر کے لیے آتے، کسی بستی کے لیے آتے، کسی گاؤں کے لیے آتے، کسی علاقے کے لیے، تو کسی خاندان کے لیے نبی آتے تھے. دنیا کے اندر اللہ بھیجا کرتے تھے. جیسے یہ گاؤں ایک چھوٹا گاؤں ہے، اس گاؤں کے سارے لوگ اللہ کو بھول گئے،
تو اللہ تعالیٰ اس گاؤں کے اندر ایک ایسے بندے کو پیدا کرتے تھے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، ان کو وحدانیت سکھائے، اللہ ہم سے کیا چاہ رہا، ہم کس کے بندے ہیں، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ وہ بندہ پھر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تو اسی کو نبی کہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک بستی اگر اللہ کو نہیں مانتی ہے، اللہ کو بھول گئی، غلط کاموں میں ملوث ہو گئی، اللہ تعالیٰ فوراً اس بستی میں ایک نبی کو پیدا کر دیتے تھے۔ ابھی اللہ کیا کہتی، پوری دنیا 8 ارب لوگ ہیں، 8 ارب میں سے مشکل سے 1.5 ارب مسلمان ہیں، باقی ساری دنیا تو وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتی ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے، ساری دنیا وہی ہے نا۔ تو اب یہ عقل کیا کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک تو نظام وہ تھا کہ اگر ایک بستی کے حالات خراب ہوتے تو اللہ اس بستی کے اندر ایک نبی بھیجتے۔ ابھی تو پوری دنیا کے حالات خراب ہیں، پوری دنیا اللہ کو بھول بیٹھی ہے، پوری دنیا اللہ کو نہیں مانتی ہے، تو عقل کیا کہتی ہے کہ نبی آتے ضرور رہتے، تاکہ نبی کا کام کیا تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ عقل یہی کہتی نا۔ دوسری طرف عقل یہی کہتی کہ چلو نبی نہیں آ سکتے، تو ابھی عقل یہ کہتی ہے کہ نبی نہیں آ سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے نا وہ قیامت تک رہنا چاہیے، کیونکہ نبی تو آئیں گے نہیں، اور نبی کا کام کیا تھا، بھٹکے ہوئے بندے کو اللہ سے ملانا۔ اب نبی نہیں آئیں گے تو نبی آخری نبی کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر تک رہنا چاہیے، آخر تک رہنا چاہیے۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ نبیوں میں سب سے کم عمر کس نبی کا ہے، ہمارے نبی کا۔ کوئی نبی آئے تو کسی کی عمر 1000 سال، کسی کی عمر 900 سال، کسی کی عمر 800 سال، 500 سال، 300 سال، 100 سال، لیکن ہمارے نبی کی عمر سب سے کم، سب سے کم۔ کیوں؟ اس کا جواب قرآن میں اللہ نے دیا نا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم جماعت ایک بناؤ۔ میں اپنے محبوب کو جلدی بلا رہا ہوں اس لیے کہ کیوں، تم اپنے درمیان ایک جماعت بناؤ، اور یہ جماعت کام کرے گی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گی۔ جو نماز نہیں پڑھتی یہ جماعت جائے گی اس کے پاس اور ان سے کہے گی کہ چلو اللہ کے لیے نماز پڑھو، اللہ کے واسطے نماز پڑھو۔ جو روزہ نہیں رکھے گی یہ جماعت اس کے پاس جائے گی اور کہیں گے ان سے کہ بھائی روزہ رکھو، روزہ رکھنے پہ اللہ یہ انعام دے گا۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی، یہ جماعت اس کے پاس جائے گی اور اس قوم سے کہے گی کہ زکوٰۃ ادا کرو، اللہ نے مال دیا ہے اس مال کو غریبوں میں بھی لٹاؤ۔ تو جو قوم زنا میں ملوث ہو جائے گی، شراب پیے گی، گندے کام کریں گے، اس کو صحیح راستے پر لانے کے لیے کوئی جماعت ہونی چاہیے نا۔ تو نبی تو نہیں ہے، تو اللہ نے کہا کہ نبی تمہیں اپنے پاس بلا لیا ہوں، لیکن اب تم جماعت بناؤ۔ تو جماعت بنانے کا حکم کہاں سے ملا؟ حدیث سے نہیں، کہاں سے ملا؟ قرآن سے۔ ابھی ہم حدیث سے ثابت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ضمن میں، اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ کی جماعت تیار کی، 1,24,000 صحابہ کرام کی جماعت تیار کی نا۔ کسی کو بھیجے ملک شام کی طرف، کسی کو بھیجے ہندوستان کی طرف، کسی جماعت کو بھیجے مصر کی طرف، کسی جماعت کو بھیجے ایران کی طرف، کسی جماعت کو بھیجے عراق کی طرف، کسی جماعت کو بھیجے طائف کی طرف، کسی جماعت کو بھیجے مدینہ کی طرف، کسی جماعت کو بھیجے بصرہ کی طرف، کسی جماعت کو بھیجے امریکہ کی طرف، کسی جماعت کو بھیجے افریقہ کی طرف، کسی جماعت کو بھیجے مشرق اور مغرب۔ پوری دنیا میں جماعت کی گردش کرائے صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کرام کی جماعت تیار کی، اور اس جماعتوں میں سے ایک کو امیر بنایا اور اس کے پیچھے 10 بندے کو تیار کیا اور کہا یہ جماعت وہاں جائے گی، یہ جماعت اس بستی میں جائے گی، یہ جماعت اس شہر میں جائے گا، یہ جماعت اس ملک میں جائے گی۔ اللہ کے نبی نے اس آیت کو سامنے رکھا، اللہ نے کہا جماعت بناؤ۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کی 1,00,000 جماعت بنائی اور پھر اس جماعت کے حلقے بنائے اور اس ہر ایک حلقے کے ایک ذمہ دار متعین کیے، امیر متعین کیے، اور اس امیر کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر جماعت کی گردش کرایا نا۔ قرآن سے بھی ثابت ہوا، حدیث سے بھی ثابت ہوا۔ قرآن ہمیں بہترین امت کیوں کہتے؟ معلوم ہے قرآن نے کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، کیوں؟ اس کا جواب بھی قرآن دیتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کنتم خیر امت، کہ تم ایک بہترین امت ہو۔
حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو بہترین امت نہیں کہا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کو بہترین امت نہیں کہا, جتنے بھی نبی آئے اس امت کو بہترین امت نہیں کہا. لیکن ہمیں کس نام سے یاد کر رہے ہیں؟ کنتم خیر امت, کہ تم بہترین امت ہو. بہترین امت کیوں ہو؟ آگے جواب ملا, اخرجت للناس, کہ تم نکالے گئے ہو. اخرجت للناس, تم نکالے گئے ہو لوگوں کی بھلائی کے لیے. تو یہاں پہ کیا, ایک طرف جماعت بناؤ, ایک آیت, اس سے پہلی والی آیت کیا تھی؟ جماعت بناؤ. دوسری والی آیت کیا ہے کہ تم بہترین امت ہو. کیوں؟ کہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو. تو اس آیت کے ضمن میں اللہ کے نبی نے جماعت بنائی اور پھر لوگوں کی بھلائی کے لیے کہ لوگ نماز پڑھنے لگ جائیں, لوگ اللہ کی طرف آ جائیں, تو اللہ کے نبی نے اس جماعت کو نکالا. نکالی نا, نکالے, سارے جماعت گئے. بتائیے, تو ہمیں بھی نکلنا چاہیے, اللہ کی خاطر نکلنا چاہیے. ہم پیسے کمانے جاتے ہیں, دولتیں کمانے جاتے ہیں, ساری چیز کرتے ہیں, اللہ کے لیے کچھ کیا ہے ابھی تک؟ اپنے آپ کا محاسبہ کرے. ہم دیکھیں, ہم کسی مولانا کی بات نہ مانیں. ہمارے سامنے بخاری موجود ہے, ہمارے سامنے مسلم شریف موجود ہے, ہمارے سامنے داؤد شریف ہے, ہمارے سامنے قرآن کریم موجود ہے, قرآن کریم موجود ہے. مولانا جائے, مولانا آپ اپنا کام کرو, ہمیں قرآن پڑھنے دو. قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم خود راہ راست پر آنا چاہتے ہیں. تو قرآن آپ پڑھیں, اس کا ترجمہ کریں, آپ صحیح معنوں میں اللہ کی طرف آ جائیں گے. اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ آج ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں, اپنی منمانی. ہم جیسے ہمارے ماں باپ نے کیا, ہم جیسے زندگی گزارتے ہیں ویسے ہی کر رہے ہیں. نہیں, ہم لوارث نہیں, یاد رکھیے, ہم لوارث نہیں ہیں. ہم ایک ایک منٹ کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا, ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے کیسے گزارا. ہم جو عمل بھی کر رہے ہیں نا, اس عمل کے بارے میں بھی اللہ سوال کرے گا. اگر ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ عمل قرآن حدیث میں نہیں ہے تو اللہ کے یہاں اس عمل کی کوئی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے. اور اگر اللہ کیا اس عمل کے بارے میں ہے, قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, صحابہ نے کیا ہے, ہم کر رہے ہیں اس کے مطابق, تو اس عمل کی ویلو ہوگی. اور جو عمل ہم ایسی زندگی ہم بچپن سے کرتے آ رہے ہیں, ایسی کر رہے ہیں ابھی تک, اور قرآن حدیث میں وہ عمل موجود نہیں ہے, اور اگر اس عمل کے لیے آپ 1000 روپے بھی خرچہ کر رہے, کروڑ روپے بھی لگا رہے, تو اللہ کے اس عمل کی کوئی ویلو نہیں ہے. اللہ کو یہ عمل ہی پسند نہیں جو عمل نبی کے طریقے کے خلاف کیا جائے, جو قرآن کے حکم کے خلاف کیا جائے. تو ہم تو بھائی ہم تو محتاج ہے نا قرآن اور حدیث کے. قرآن حدیث جو کہے گی ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. تو آپ اپنا اپنا محاسبہ کریں, اپنا اپنا معاملہ کریں. کیا جو عمل ہم کر رہے ہیں صحابہ کرتے تھے؟ جو کام ہم کر رہے ہیں بچپن سے لے کر کے 55 تک ہماری عمر ہو گئی, جو کام ہم کر رہے ہیں واقعتاً ہم اگر اللہ کو پانا چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو عمل ہم کر رہے ہیں اللہ اسے قبول کر لے. جس عمل پہ ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں, جس عمل کے لیے ہم جاگ رہے ہیں, جس عمل کے لیے, جس کام کے لیے ہم دھکے کھا رہے ہیں, کیا واقعتاً یہ عمل قرآن میں موجود ہے؟ اس عمل پہ ہمیں جنت ملے گی, اس عمل پہ ہمیں ثواب ملے گا. کیونکہ جو عمل بھی ہم کرتے ہیں ثواب کی نیت سے کرتے ہیں. جو عمل ہم کرتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ کے نبی ہم سے راضی ہو جائے. جو عمل ہم کرتے ہیں, جس کے لیے بھی ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے اللہ ہمیں جنت دے, چاہتے ہیں نا. تو جو عمل ہم کر رہے ہیں, کیا اس کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ قرآن حدیث میں ہے؟ نہیں تو معلوم کریں کہ مولانا کیا یہ جو عمل ہم کام یہ جو کر رہے ہیں, یہ کام جو ہم کر رہے ہیں, کیا قرآن میں ہے, حدیث میں ہے؟ قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے. اس عمل کو ہم چھوڑ دیں, کیونکہ اگر ہم کریں گے اس میں اپنا وقت برباد کریں گے, قرآن حدیث کے خلاف کوئی عمل ہم کریں گے ثواب کی نیت سے, جنت کی طلب میں, اللہ کو پانے کی طلب میں, قرآن حدیث میں نہیں ہے, تو اللہ اس کو اور عذاب میں مبتلا کرے گا. کیونکہ تمہارے سامنے قرآن موجود تھا, تمہارے سامنے علماء کرام موجود تھے, تم سمجھ سکتے تھے, سیکھ سکتے تھے, سیکھے کیوں نہیں؟ اس وقت ہمیں اللہ کے سامنے کوئی بھی چیز پیش کرنے کے لیے عمل نہیں ہوگا. جیسے کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو, یا اللہ مجھے نیک بنا دے, یا اللہ مجھے نیک بنا دے, یا اللہ مجھے نیک بنا دے. بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اللہ مجھے نیک بنا دے. جو بھی مرد یا عورت اللہ سے یہ دعا کرے, یا اللہ مجھے نیک بنا دے, مجھے نیک بننا ہے, مجھے نیک بنا دے, نیک بنا دے, باوجود اس کے کہ وہ گناہ کر رہا ہے لیکن دل سے وہ دعا بھی کر رہا ہے, یا اللہ مجھے نیک بنا دے, نیک بنا دے. کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا,
کہ بھائی اس بندے کو لاؤ، اس بندے کو جہنم میں ڈال دو، تو بندہ کہے گا یا اللہ میں نے آپ سے دنیا میں مانگا تھا نا کہ اللہ مجھے نیک بنا دے، نیک بنا دے، اب میں نیک نہیں بن سکا، لیکن میرے دل میں ایک تو طلب تھی نا کہ اللہ مجھے نیک بنا دے، نیک بنا دے، لیکن میں بن نہیں سکا، میرے شیطان دشمن تھے، مجھے لگا دیا، غلط راستوں میں لگا دیا، غلط کاموں میں لگا دیا، لیکن میرے دل میں طلب تھی اللہ مجھے نیک بنا دے، نیک بنا دے۔ جب اللہ کہے گا بالکل تمہارا کام تھا دعا کرنا، لیکن تم نیک نہیں بن سکے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا اس کو جنت میں بھیج دو، کیا کرو؟ جنت میں ڈال دو۔ مان لیجئے ہم جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کے بارے میں اگر ہم پوچھ گچھ نہیں کر رہے، اس کی تفتیش نہیں کر رہے، اس کے بارے میں جانکاری نہیں لے رہے ہیں اور ایسے ہی کرتے جا رہے، تو اس عمل کی ذمہ داری اللہ کی یہاں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ جیسے کہ ہم نیک بننے کی طرف کر رہے اللہ نیک بنا دے، باوجود کبھی کبھی گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ میری نظروں کی حفاظت فرما دے، باوجود نظر سے کبھی کچھ گندے کام ہو جاتے ہیں، ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کے بارے میں اللہ سے کرتے ہیں اللہ میری زبانوں کی حفاظت فرما، اس سے کسی کی تکلیف نہ ہو، باوجود کبھی ہو جاتی ہے، کبھی کسی کی غیبت ہو جاتی ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ میرے کانوں کی حفاظت فرما، کانوں سے میں کچھ ایسی چیز نہ سنوں جو آپ کو ناراض کر دے، کبھی ہم سن لیتے ہیں تو ہم دعا بھی کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اللہ ہمیں معاف فرما دے گا، لیکن جو عمل ہم کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہیں تو اس عمل کے بارے میں اللہ کیا کوئی اللہ اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، اس عمل کے ہم خود ذمہ دار ہیں، اور اگر اس عمل پہ ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں تو یہ پیسہ ہم فالتو چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں، تو اسی لیے جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے کرے، قرآن اور حدیث اس عمل پہ اتفاق نہیں کرتا جو عمل ہم کر رہے ہیں تو عمل ہم چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل ہی پسند نہیں ہے جو اللہ کے قرآن میں جو نہیں ہے وہ کیا جائے، یا جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ عمل کیا جائے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو اللہ کے نیک بندوں نے جو کام کیا، جو کام قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، وہ کام ہم کریں تو اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں کوئی بھی غلط کام ہم دنیا کے اندر کریں گے غلط طریقے سے، کیا وہ پورا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ مان لیجئے کہ اگر جس کام سے، جس دوائی سے گھاس کو ختم کیا جاتا ہے، گھاس کو جلا دیا جاتا ہے، وہ دوائی ہم دھان کے جو اگی ہوئی بیج ہے اس میں مارے تو کیا وہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا؟ مرے گا نا، کیونکہ یہ دوائی کیا مارنے والی دوائی ہے، اگنے والی دوائی نہیں ہے۔ وہ دوائی تو اگر دھان جو صحیح چیز ہے اس پہ بھی مار دیں گے تو وہ دھان نہیں اگے گا، کیونکہ اس دوائی کا کام کیا تھا؟ اگنا نہیں، کوئی چیز کسی بھی اگی ہوئی چیز کو جلا دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو مان لیجیے جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ قرآن حدیث کے خلاف کر رہے تو وہ عمل کیا جنت میں لے کر کے جائے گی؟ وہ عمل ہمیں جلا دے گی اور جہنم کے قریب دھکیل دے گی، یاد رکھیے گا۔ تو اسی لیے آپ یہ ہرگز نہ سمجھے سامنے کون بیٹھا ہے، بلکہ یہ سمجھے سامنے والا بندہ بات کیا کر رہا، قرآن حدیث کے مطابق بات کر رہا ہے، جو یہ بات کر رہے ہیں قرآن سے بات کر رہے نہیں کر رہا۔ اگر قرآن سے بات کر رہا اس کی بات آپ مان لیں، حدیث سے بات کر رہا اس کی بات آپ مان لیں۔ اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو یاد رکھیے جس قوم نے اپنے وقت کی نبی کی بات نہیں مانی وہ قوم کہاں گئی؟ جہنم میں چلی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، لوگ اعتراض کرتے تھے کشتی بنا رہے ہو کیا کرے گی، اور وہ حضرت نوح کہتے تھے بچ جاؤ اللہ کا عذاب آئے گا، طوفانی بارش آئے گی، زمین سے پانی بلنا شروع ہوگا، تم سب کو پانی دبوچ لے گی۔ کیا کہتے تھے؟ پہاڑوں پہ چلے جائیں گے۔ کیا کہتے تھے؟ پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، پہاڑ اس طرف پانی نہیں پہنچے گی، لیکن پانی پہاڑوں پہ پہنچا یا نہیں پہنچا؟ سب قوم غرق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود تھے وہ بچ گئے، جو کشتی سے باہر گئے وہ سب غرق ہو گئے۔ تو آج یاد رکھیے قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن بیان کرنے والے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، آن لائن کا زمانہ ہے، آپ بہت سارے ایسے ٹیکنالوجی آ چکی ہے جی کہ آپ قرآن کی آیت کو چیز کو رکھیں گے، قرآن کی آیت آٹومیٹکلی ترجمہ کرے گا۔ الف لام میم اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اس کے اوپر آپ مشین کو رکھیں گے وہ آیت ترجمہ کرے گی۔ پڑھنا نہیں آتا تو اس مشین کو صرف گھماتے جائیے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن حدیث یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ وہاں سے اس کا ترجمہ اس کی تفسیر سمجھ سکتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ آپ نہیں عمل کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ اسی لیے آپ زندگی کے ہر عمل جو بھی عمل کر رہے ہیں قرآن حدیث کے خلاف اگر ابھی تک کرتے آئے ہیں تو چھوڑ دو اس عمل کو، اللہ معاف کرے گا۔ اگر جاننے کے باوجود بھی آپ اس کی تفتیش نہیں کر رہے، مولانا یہ قرآن میں ہے، مولانا یہ کام ہم کر رہے ہیں حدیث میں ہے، جیسے
ہم گھر کی جب اٹھانن کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ناریل پھوڑتے ہیں نا، وہاں پہ پانی بہا دے. مولانا یہ قرآن میں ہے ناریل پھوڑنا؟ نہیں ہے تو ہم چھوڑ دیں. کیا خیال ہے؟ ہم اپنے سامنے باولی لاتے گھر کے سامنے لٹکا دیتے ہیں. مولانا یہ جو ہم گھر کے سامنے باولی لٹکاتے ہیں کیا قرآن میں ہے؟ ہم گاڑی بلائیں، گاڑی نئی گاڑی لے کے آئے اور اس پہ نیمبو باندھ دیے، مولانا قرآن میں ہے؟ صحابہ نے کوئی نئی چیز لیا تو کیا قرآن اس کو نیمبو سے باندھا ہے کیا؟ نہیں تو پھر چھوڑ دیں. ہم جو بھی عمل کر رہے، جوتے باندھ رہے، چپل باندھ رہے، جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ عمل اگر قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، وہ عمل چھوڑ دے. اگر اس عمل کو ہم کر رہے ہیں تو خدا کی قسم اللہ پکڑے گا، کیونکہ ہم لاوارث نہیں ہے. ہم ہر عمل کی ذمہ دار ہے. ہمارے سامنے کیمرہ موجود ہے، اللہ ہمیں ہر آنکھ دیکھ رہا ہے. اللہ حاضری اللہ ناظری. وہ صحابہ کرام کا ہی ایسا ایمان تھا نا. ایک عورت کہنے لگی اپنی بچی سے دودھ میں پانی ملا دو، تو بچی کہنے لگی، اس کی بیٹی کہنے لگی کہ نہیں، حضرت عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے. تو عورت نے کیا کہنے لگی، اس کی ماں کیا کہنے لگی کہ ابھی عمر نہیں دیکھ رہا، ملا دو. تو بچے نے کیا کہا، اس لڑکی نے کیا کہا، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا. تو دیکھ لیجیے ایمان تھا اللہ پہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں منظور کر لے، اللہ مجھے قبول کر لے، اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ مجھے عذاب نہ دے، تو ہم کو بھی جو عمل بھی ہم کر رہے ہیں نا اس کے بارے میں تفتیش لازم ہے. جو عمل بھی ہم کر رہے ہیں نا اس عمل پہ قرآن حدیث موجود ہو. قرآن حدیث کے خلاف اگرچہ ثواب کے لیے سب کوئی بھی عمل کر رہے ہیں اللہ کو منظور نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ بنی کہ ہم نیک اعمال کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور خاص کر ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام کریں، توڑنے کا کام نہ کریں. یاد رکھیں توڑنے والے کی قبر بھی ختم ہو گئی اور جوڑنے والے کی قبر بھی آج بھی موجود ہے. صحابہ کرام جہاں گئے لوگوں کو جوڑتے گئے، آج ان کی قبر آباد ہے. آباد ہے نا. اللہ کے نیک بندے جہاں سے ہندوستان میں آئے آج ان کی قبر آباد ہے، کیونکہ وہ جوڑنے والا کام کیا. اور جنہوں نے توڑنے والا کام کیا، فرعون کو دیکھ لیجئے، ابو جہل کو دیکھ لیجئے، عتبہ کو دیکھ لیجئے، شیبہ کو دیکھ لیجئے. بڑے بڑے نبی کے زمانے میں سردار مانے جاتے تھے. ہٹلر مانا جاتا تھا، اپنے آپ کو کہتا تھا میں ہٹلر ہوں، عرب کا سردار ہوں، میں اس محمد کی بات کیسے مان لوں؟ یہ جو آج کا بچہ ہے یہ کہہ رہا میں ان کی بات کیسے مان لوں؟ ابو جہل کہا کرتا تھا، عتبہ کہا کرتا تھا، شیبہ کہا کرتا تھا، تم لوگوں کو توڑنے والا کام کرتا تھا، محمد کی بات نہیں ماننا. نہیں تو تم ہمارے قبیلے سے نکل گئے. تو بتائیے توڑنے والا کام کیا ابو جہل کی قبر کوئی بتا سکتا ہے کہاں ہے؟ نہیں بتا سکتا ہے. ہمارے کی قبر کہاں ہے؟ قارون کی قبر کہاں ہے؟ بتا سکتا ہے نہیں. کیوں؟ یہ لوگ توڑنے والا کام کیا اور جوڑنے والا کام جو بھی کیا ہے. دنیا کے اندر جائیے حضرت موسیٰ کی قبر بھی موجود ہے، حضرت آدم کی قبر بھی موجود ہے، حضرت شیس کی قبر بھی موجود ہے، حضرت نوح کی قبر بھی موجود ہے، حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق سب کی قبریں موجود ہے. کیوں؟ ان لوگوں نے جوڑنے والا کام کیا ہے اور اس زمانے میں جس نے بھی توڑنے والا کام کیا ہے اس کی قبریں ویران ہو گئی ہے. اس لیے ہم کیا کریں؟ جوڑنے والا کام کریں. اور جوڑنے میں سب سے بڑا کام کیا ہے؟ سب سے بڑا کام دنیا کے اندر یہ ہے، سب سے بڑا کام اس انسان سے بڑا کام کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملائے. اس سے بڑا کام کو ہے، اس سے بڑی گفٹ کو ہے کہ اللہ کے بندے کو اللہ سے ملائے. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ لوگوں کو دعوت دے نماز پڑھ لے. اس سے بڑا کام کوئی ہے؟ اگر ہے تو وہ کام کر لے. میرے نزدیک تو سب سے بڑا کام ہوا ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کے لیے تکلیف